اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ آغاز سخن ہے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائیں، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیں، اور اس نورانی مجلس میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی، ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، مختصر سی حاضری ہے آپ کی، کیونکہ میرے بعد بھی بہت سارے جید علماء کرام نے یہاں پہ خطاب کرنا ہے۔ بس طالب علم کی حیثیت سے انشاءاللہ چند لحظے چند لمحے جو ہیں انشاءاللہ آپ کی سمع خراشی کرنی ہے۔ امید ہے طالب علم سمجھتے ہوئے آپ انشاءاللہ حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ایک جملہ مکرر کہا کرتا ہوں کہ بات سن کے سمجھ کے بولنا ہے، نہ سمجھی میں نہیں بولنا۔ بات اگر سمجھ نہ آئے اور آپ بول لیں اور ممکن ہے میں بات غلط کر دوں اور آپ غلط بات پہ مجھے داد دیں گے تو میں تو مجرم ہوں ہی ہوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ مجرم ہیں، اس لیے کہ دین میں فرعون ہوتے نہیں ہیں، فرعون بنائے جاتے ہیں۔ آپ اگر تاریخ فرعونیت کو دیکھ لیں تو فرعون خود فرعون نہیں بنا، اسے فرعون بنایا گیا تھا۔ کیسے بنایا گیا تھا؟ جب پہلے دن اس نے چھوٹا سا ایک کام کیا تو لوگوں نے اسے کہا تو ماشاءاللہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، لوگ کہتے تھے نہیں تو کر سکتا ہے۔ اب لوگ اس سے جرم کرواتے گئے اور وہ جرم کرتا گیا، اور ایک دن ایسا ہے کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کر دیا۔ تو اس لیے اگر آپ غلط بات پہ حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کا نقصان مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، اور سب سے بڑی اس وقت جو مشکل ہے یہ سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہاں ہر بات محفوظ ہوتی ہے، اور جو یہاں محفوظ ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اور میرے اختیار میں رہتی کسی اور کے اختیار میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے جو ایک جملہ نکلتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم فقط میری بات نہیں، جب بھی ہم فرش عزا پہ آئیں تو اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ آئیں جنہوں نے کائنات میں، خدا کرے جملہ سمجھیے گا، جنہوں نے کائنات میں شعور کی خیرات بانٹی ہے، میں بھی صاحب شعور بن کے ان کی مجلس میں آیا ہوں۔ آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران ہے، آیت کا نمبر ہے 85، جس کو اس نورانی مجلس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر آئے گا، جو بھی اللہ کے حقیقی دین کے علاوہ
کوئی اور دین لے کر خدا کی بارگاہ میں آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہتا ہے میں اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کروں گا، میں اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص دنیا میں شاید بڑا خان چودھری وڈیرا کہلوا لے، لیکن آخرت والے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے دنیا کا خسارہ برداشت ہے لیکن ادھر کا خسارہ برداشت نہیں ہے، اور پھر آپ کو اور مجھے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب دنیا میں ہم علی ولی اللہ پڑھتے وقت کبھی کسی یزید کے خوف کو اپنے دل میں بسا کر شرمندہ نہیں ہوئے تو کیسے ممکن ہے جس علی ولی اللہ نے ہمیں نہ کبھی کسی یزید کے سامنے جھکنے دیا، نہ کبھی بکنے دیا، نہ کبھی تھکنے دیا، اس علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد جب محشر کی عدالت میں لوائے الحمد علی کے ہاتھ میں ہو اور ہم علی کے سامنے جائیں اور ہماری وجہ سے علی کو شرم سے سر جھکانا پڑے، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس خسارے کی طرف خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ سامعین محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور، اچھا یہاں پر لفظ یبتغِ، ابتغا تلاش کرنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کی تلاش کو کہتے ہیں، لفظ عربی لغت میں ابتغا تلاش کو کہتے ہیں۔ یبتغی جب خدا کہہ رہا ہے تو اللہ تم سے سوال کر کے کہہ رہا ہے کیا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو؟ یعنی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دین کی فیکٹریاں بہت ہوں گی۔ اب میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اللہ کرے میں جملہ جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اور اس کم وقت میں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دین کی بڑی بڑی فیکٹریاں موجود ہوں گی، ان دین کی فیکٹریوں میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس کا کون سا ہے۔ اچھا اب یہاں پر جب جہاں تک پہنچ گئے تو اب لفظ دین کے معنی تو پتہ ہونے چاہیے نا، سب سے پہلے لفظ دین کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے۔ لفظ دین عربی میں لفظ دین جو ہے اس کے اگر اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو معنی ہوگا قانون۔ کیا معنی ہوگے؟ اردو میں۔ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کا معنی ہوگا لا، یعنی ایسا قانون جو خداوند عالم نے اپنے بندوں کی فلاح اور بہتری اور کامیابی کے لیے بنا دیا ہے۔ اب بندے ہو کر اس قانون کو چھوڑ کے کوئی اور قانون تلاش کرتے ہو، یعنی قانون اچھا دیکھیں ہمارا جو ایمان ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا اور بنانے کا اختیار صرف اس کے پاس ہے، بنانے کا اختیار صرف خداوند عالم کے پاس ہے، پہنچانے کی ذمہ داری انبیاء کی تھی، انبیاء نے پہنچایا، بنایا اللہ نے، پہنچایا انبیاء نے، اور بچایا ہے قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی آل نے، بچایا ہے قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی آل نے۔ سامعین محترم، آج اگر کوئی میرا سنی بھائی ہے تو وہ بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو لوگوں کو دین حقیقی کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کوئی میرا دیوبندی بھائی ہے تو اس کا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ دین حسین کے ساتھ تھا۔ کوئی میرا اگر اہل حدیث بھائی ہے جنہوں نے واقعاً علم حدیث حاصل کیا ہے، سنی سنائی والے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، آپ بڑے بڑے جتنے بھی علماء اہل حدیث ہیں، مثلاً مولانا اسحاق مدنی صاحب اہل حدیث کے بہت بڑا نام تھا، مفتی وقار صاحب اہل حدیث کا ایک بہت بڑا نام تھا، اس وقت محمد علی مرزا اہل حدیث میں سے ایک بہت بڑا نام موجود ہے، عطا اللہ شاہ بخاری اہل حدیث میں سے ایک بہت بڑا نام موجود ہے۔ یہ اہل حدیث کے وہ عالم ہیں جو حدیث پڑھ کے عالم بنے ہیں۔ نہیں، اس جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ اہل حدیث کے وہ عالم ہیں جو حدیث پڑھ کے عالم بنے ہیں۔ دیکھیں ہمارا
اختلاف مکتب اہل سنت سے ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اختلاف نہیں ہے تو پھر وہ سنی کیوں ہے، میں شیعہ کیوں ہوں؟ بات طے ہے نا. اگر اختلاف نہ ہوتا تو وہ سنی نہ ہوتے، میں شیعہ نہ ہوتا. یہ لفظ سنی اور شیعہ بتا رہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہے، دشمنی نہیں. جاگیے گا، اختلاف ہے، دشمنی نہیں. اختلاف بات کو سمجھنے کا ہے. جو انہوں نے سمجھا اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، جو ہم نے سمجھا اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. آپ کسی بھی میرے سنی بھائی کے سے جا کر پوچھیں، بھائی مرنے کے بعد کہاں جانا چاہتے ہو؟ پوچھیں کہاں جانا چاہتے ہو، وہ کہے گا، سینہ ٹھوک کے کہے گا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. آپ کسی شیعہ بھائی سے پوچھیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی یہی کہے گا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے کسی بریلوی بھائی سے پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا میں جنت میں. یعنی جنہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، آپ ان میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہاں جانا چاہتے ہو، وہ جواب میں ایک ہی جملہ کہے گا مرنے کے بعد جنت جانا چاہتا ہوں. ایسا ہی ہے نا، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے منزل سب کی ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے، فقط اس منزل تک پہنچنے کے راستوں کا اختلاف ہے. اس منزل تک پہنچنے کے راستوں کا اختلاف ہے. نہیں، منزل تک راستے نہیں پہنچایا کرتے، رہنما پہنچایا کرتے ہیں. پتہ نہیں جملہ سمجھایا یا نہیں سمجھ. منزل تک فقط راستے نہیں پہنچایا کرتے، ان راستوں کو پر چل کر انسان سرگرداں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. جب تک ان راستوں کا کوئی حقیقی رہنما موجود نہ ہو تو منزل تک فقط راستے نہیں پہنچاتے، رہنما پہنچاتے ہیں. ہمارا اور ان کے درمیان بس اتنا سا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رہنما ہمارے اور ہیں، منزل ہماری جنت ہے. اور ہم شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے رہنما بھی وہ ہیں جو جنت کے مالک ہیں. یہ اختلاف ہے ہمارا. اب جو جملہ یعنی دین، اس کا مطلب ہے جو اللہ کہہ رہا ہے نا وَمَن يَبْتَغِ، یعنی تم تلاش کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے بہت سارے دین ہیں. اب بہت سارے دین ہیں تو ان بہت سارے دینوں میں سے کون سا دین ہو جس کو پر چل کر انسان کامیاب ہو جائے اور آخرت کے خسارے سے بچ جائے. یعنی سارے تو منزل تک نہیں پہنچائیں گے، کوئی ایک دین ایسا ہوگا ان بہت سارے ادیان میں جس کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کے علاوہ اور دین تلاش کر رہے ہو. کوئی اور دین، یہ بہت سارے ادیان. اب جب قانون آپ کو سمجھ آ گیا تو قانون بنانے والے نے کیا قانون بنایا؟ دین ایک ہی بنایا. دو لفظ استعمال ہوتے، ایک ہے لفظ دین، ایک ہے لفظ شریعت. شریعت اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں دین اور شریعت کا. جس کے اندر قیامت تک تغیر نہ آئے اسے دین کہتے ہیں. میں بالکل لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. جو قیامت تک تغیر پذیر نہ ہو، یعنی کبھی ایک لمحے کے لیے کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں دین. اور جو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا رہے اسے کہتے ہیں شریعت. ذرا جملہ سمجھیے گا. دین آدم کے وقت بھی ایک ہی تھا، دین حضرت نوح علیہ السلام کے وقت بھی ایک ہی تھا، دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی ایک ہی تھا، دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی ایک ہی تھا، دین محمد رسول اللہ کے وقت بھی ایک ہی تھا، دین آج بھی ایک ہی ہے، دین قیامت تک ایک ہی رہے گا. دین ایک ہی ہے، لیکن اس دین کے اندر ایک دوسرا دائرہ ہے، اس کا نام ہے شریعت. آدم کے وقت چونکہ بندے نہیں تھے، شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے بندوں پر، تو اللہ نے شریعت کی بات نہیں کی. دین تھا شریعت. پہلی شریعت جس کو رسماً بیان کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. اس وقت جو شریعت تھی، اس کے بعد تھوڑا سا زمانے نے ترقی کی. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسری شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جن کو ہم اول العزم کہتے ہیں نا، ان کو فقط ہم اول العزم ہی نہیں کہتے، صاحب شریعت بھی کہتے ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے نا سامعین محترم؟ یعنی جب نوح علیہ السلام کا پہلی صاحب شریعت نبی ہے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم خلیل، یعنی اب نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم خلیل تک ایک سفر طے ہو چکا۔ اسی جو ترقی کی سیڑھی ہے نا، اس سیڑھی کی جو اب آپ دوسری منزل پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا جملے کو سمجھیے گا، یہاں پر اب ثابت یہ کرنا ہے، سوال یہ کرنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کوئی رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا، کوئی رابطہ تھا؟ جاگ رہے ہیں تو آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جا کر تمام مکاتب فکر کے علماء کے سر پہ رکھیے قرآن اور ان سے پوچھئے اس آیت کے معنی کیا ہیں، تو سب نے یہی معنی کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پیروکار تھے، حضرت ابراہیم خلیل پیروکار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ آیت میں لفظ کیا ہے؟ آیت آپ اپنے لفظوں پہ غور نہیں کیا، ان من شیعتہ لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیروکار تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ درمیان میں کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، لیکن یہ پیروکاری کا رشتہ ایسا ہے، یہ کسی کی بات ماننے کا، کسی کے ساتھ تعلق جڑنے کا رشتہ ایسا ہے کہ اللہ اس رشتے کا جب اظہار کرتا ہے تو اس رشتے کے اظہار کے لیے اپنی لاریب اور بعیب کتاب میں جس لفظ کا انتخاب کرتا ہے اس لفظ کا نام ہے شیعہ۔ اس فکر کے ساتھ اگر آپ نے پہلے یہ جملہ سنا ہوا تو آپ بالکل خاموش رہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگر نہیں سنا ہوا، نئی فکر ہے، نیا پیغام ہے، تو پھر اگر بات سمجھ آ جائے تو پھر اگر آپ کنجوسی کریں گے پھر مجھے دکھ ہوگا۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے۔ اب دیکھیں دو نبیوں کے تعلق کو اللہ نے بیان کیا، تو کیسے تعلق کو بیان کیا؟ اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں حضرت نوح کے۔ ابراہیم شیعہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے۔ پہلے لفظ میں نے پہلے معنی کیا تھا لفظ شیعہ کا، پیروکار، پیچھے چلنے والا، جو منزل مقرر ہے اس منزل کے اپنے رہنما کے ساتھ ساتھ چلنے والا، محبت کرنے والا، بہت سارے معنی ہیں لفظ شیعہ کے۔ اور سامعین محترم اب اللہ نے لفظ استعمال کیا دو نبیوں کے درمیان تعلق کا، اس لفظ کا اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے، یعنی پیروکاروں میں سے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شیعت کا سلسلہ ہے یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد نہیں، پتہ نہیں جملہ میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں پایا۔ یہ شیعت کا جو رشتہ ہے یا تعلق ہے یا سلسلہ ہے، یہ رسول اللہ کے بعد عبداللہ ابن سبا نے یہ تعلق ایجاد نہیں کیا۔ ارے اگر اعتراض کرنا ہے کہ شیعہ کب سے ہیں تو پہلے قرآن پہ اعتراض کرو، جب سے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت آئی ہے تب سے شیعہ کائنات میں موجود ہے۔ میری بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ تب سے شیعہ کائنات میں موجود ہیں، لیکن بات ہے شریعت کی، شریعت نوح علیہ السلام کی۔ جب تھوڑی سی ترقی ہوئی، تکامل کو پہنچی تو اللہ نے تبدیلی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر کے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ضرورت تھی وہ شریعت دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، انسانیت تھوڑی سی اور ترقی کر چکی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ شریعت دی جو اس زمانے کی ضرورت تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اب تھوڑی سی انسانیت اور ترقی کر چکی تھی۔ اب اللہ نے اور مزید دیکھیں، میں اب اس کی ایک مثال اگر آپ کہیں تو میں دے دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کے انسان کو لباس کا پتہ نہیں تھا، جب جنت سے نکالا گیا تو پتوں کے ساتھ اپنا وجود لپیٹا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جب یہ سفر طے ہو گیا نا انسانیت کا، تو اب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت اس منزل پر پہنچ چکی تھی کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج انسان کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں میں جملہ سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج انسان کر سکتا تھا،
موت کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ اب اللہ نے اس تکامل کو، انسانیت کے مقام و مرتبے کو، اپنے معصوم انبیاء کی عزت و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس وقت کا ترقی یافتہ انسان جو نہیں کر سکتا تھا، وہ طاقت دی۔ کہا تم ہر کچھ کر سکتے ہو لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ میں جن کو تمہارا رہنما بنا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ یہ جو تم نہیں کر سکتے نا، وہ بھی تمہیں کر کے دکھائے گا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ جسے ہادی بناتا ہے اسے امت جیسا نہیں بناتا۔ یا رسول اللہ۔ اب کیا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ مردے ٹھوکر ماری، مردے کو زندہ کر دیا۔ یہاں پر وہ کیا ہو گئے؟ بے بس ہو گئے۔ لیکن انسانیت اتنی ترقی کر چکی تھی، اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک انسانیت نے مزید منازل طے کی، مزید منازل انسان نے طے کی۔ اب یعنی ترقی کی انسانیت آخری منزل پہ پہنچ چکی ہے۔ اب کیا حکم دیا؟ اب ساری پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں، اب جو شریعت قیامت تک کے لیے کافی ہے وہ میرے نبی کی شریعت۔ دین ایک ہی ہے لیکن شریعت، اب اس کی مثال بڑی آسان ہے۔ مثلا بچہ مسلمان کے گھر میں جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہی اسے مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن پیدا ہوتا ہی اس پر نماز واجب نہیں ہوتی، اس پر روزہ واجب نہیں ہوتا۔ جب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ 7 سال تک تو آپ اسے پوچھیں بھی نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ اس سے لاپرواہ ہو جائے، پوچھنا نہیں ہے، اس کو زبردستی مسلح پہ نہیں کھڑا کرنا، لیکن اس کے سامنے مسلح جب بچھاؤ وہ دیکھے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود نمازی بن جائے گا۔ یعنی اب ایک مرحلہ ہے نا، پھر کہا 7 سال سے 14 سال تک اسی بچے کو کیا کرو؟ اب تھوڑی سی سختی کرو تاکہ اسے احساس ہو میں کسی کے ماتحت ہوں۔ تربیت اصول اسلام اصول دیتے ہیں نا، اب اگلا مرحلے میں کیا کرو؟ تھوڑی سی سختی کرو تاکہ اسے احساس ہو میں کسی کے ماتحت ہوں، آزاد نہیں ہوں، میں کھلا چھوڑنے کے لیے خدا نے مجھے نہیں بھیجا۔ اگر یہ میرے سر پہ خدا نے والدین کا سایہ رکھا ہے، اگر ان کے اختیار سے اللہ مجھے باہر نہیں نکلنے دیتا تو اپنے اختیار سے کیسے نکلنے دے گا؟ اب یہاں پہ کیا کیا؟ اللہ نے کہا اب اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرو۔ اب کنٹرول کرنے کے بعد جب یہ 14 سال کا ہو گیا، اب اللہ نے کہا اس پہ نماز واجب ہے۔ میں نے کہا پروردگار پہلے کیوں نہیں واجب کی؟ کہا اس لیے کہ پہلے اس قابل تھا ہی نہیں، پہلے اس قابل یہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کچھ واجب کیا جاتا، لیکن جس وقت عمل کرنے کے قابل نہیں تھا اس وقت بھی اس کو ایک چیز تھی، وہ تھی مسلمان، یعنی اسلام، یعنی دین اس کے پاس تھا۔ جب بھی اس کا تعارف ہوتا تھا بحیثیت مسلمان ہوتا تھا، بحیثیت مومن ہوتا تھا، بحیثیت آل محمد کی ولایت کا پیروکار ہوتا تھا، لیکن عمل واجب نہیں تھا، اس لیے کہ عمل کا نام ہے شریعت، دین کا نام ہے عقیدہ۔ بات یہاں تک پہنچ گئی نا۔ اب جب ہم دین کا باب بنائیں گے تو پہلا باب کیا بنے گا؟ مثلا پہلا باب کیا بنے گا؟ توحید، توحید ہی بنے گی نا۔ اب اگر کوئی بندہ فرض کیا میں ہوں، میں آپ کے سامنے اس مجلس میں کہتا ہوں اللہ دو ہے، اللہ کی توحید پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس کی توحید پہ تو اثر نہیں پڑے گا، لیکن میری مولویت جائے گی، ایسا ہی ہے نا۔ اس کی توحید پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن میری مولویت بچے گی بھی نہیں۔ اگر اسی طرح کوئی مجتہد خدا نہ خواستہ کہہ دے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں، اس کی توحید پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنا، لیکن اس کی اجتہاد ختم ہو جائے گا، اس کی عزت تکریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حد مقرر کی تھی، جو قانون بنایا تھا، اب اس نے قانون کو توڑ دیا ہے، قانون کو توڑ دیا ہے۔ اور اس قانون کو توڑنے کی کم از کم سزا کیا ہے؟ آج کل خاص طور پہ اس آیت کو ذرا، سورہ مبارکہ زمر ہے، آیت کا نمبر 45 ہے، میں درمیان سے آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ، جو بھی اس کے ساتھ شرک کرے گا، لا يَحْبَطَنَّ عَمَلَكُمْ، اللہ اس کے سارے اعمال حبط کر دے گا۔
جو بھی اس کے ساتھ شرک کرے گا اللہ کیا کرے گا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ اس کے سارے اعمال حبط کر دے گا۔ اس آیت میں مخاطب امت نہیں، آپ جا کر قرآن پڑھیے، اس آیت میں مخاطب امت نہیں۔ اس آیت کا جو آغاز ہوا ہے فرمایا قُلْ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے میرے محبوب آپ اگر شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ آپ کے اعمال کو حبط کر دے گا۔ یعنی یہاں سے تو اب توحید کا عقیدہ دیکھیے کس انداز میں اللہ توحید کی حفاظت کے لیے اپنے دین کے اندر سرکل لگا رہا ہے۔ میرے محبوب اگر آپ بھی شرک کریں گے تو اللہ آپ کے سارے اعمال کو حبط کر دے گا۔ یعنی عمل کا نام ہے شریعت، اور دین ہے میں پہلی چیز ہے انسان کا عقیدہ، اور عقیدے میں سب سے پہلے ہمیں پڑھائی جاتی ہے توحید۔ اگر اس توحید میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی، ذرا سا بھی شرک کا شائبہ آیا، اللہ نے کہا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تمہارے سارے اعمال کو حبط کر دوں گا۔ سامعین محترم، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ایک ہے لفظ ضبط، ایک ہے لفظ حبط۔ ضبط کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس کوئی چیز تھی، میں نے آپ سے چھین کر اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لی، میں آپ کو دے نہیں رہا۔ یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوگا؟ ضبط، یعنی چیز ہے محفوظ لیکن کسی نے ضبط کی ہوئی ہے، کسی نے اپنے پاس چھین کے رکھ لی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ضبط۔ اس کے مقابلے میں لفظ لَيَحْبَطَنَّ یعنی حبط، اور حبط میں چیز تھی، کوئی ایسا کام کیا، وہ اس کام کی وجہ سے وہ سب ضائع ہو گئی، اب یہ واپس نہیں آ سکتی، پلٹ نہیں سکتی۔ سامعین محترم، اگر جملہ سمجھا پا چکا ہوں میں، آپ کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، اگر خدا نخواستہ عقیدہ توحید میں ذرا برابر خلل آ گیا تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا میں تمہارے اعمال کو ضبط کروں گا۔ کیوں؟ ضبط کی ہوئی چیز کسی کی سفارش سے آزاد ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں تمہارے اعمال کو حبط کر دوں گا۔ اور بالکل ملتی جلتی بات اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق قرآن مجید میں کہی، اپنے رسول کے متعلق قرآن مجید میں کہی۔ وہ کیا ہے؟ اے میرے رسول، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خبردار میرے رسول سے آگے تمہارے قدم نہ بڑھیں، میرے رسول کے ہمیشہ پیچھے رہنا۔ پروردگار اگر آگے بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر دے گا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر دے گا، تمہیں اس کا، یعنی نماز پڑھ رہے ہو، نماز تم پہ لعنت کر رہی ہے، روزہ رکھ رہے ہو، اللہ تمہارے روزہ تمہارے اوپر مڑ کے لعنت کر رہا ہے، حج کر رہے ہو، حج تمہارے اوپر مڑ کے لعنت کر رہا ہے۔ کہاں پر کر رہا ہے؟ جب عقیدہ توحید خراب ہوا، جو عمل کرو گے مڑ کے تمہارے منہ پہ وہی عمل لعنت کرے گا۔ وہ عمل اس لیے لعنت کرتا ہے، ارے جس نے عمل بنایا ہے اس کو نہیں مانتا تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا۔ اگر میرے محبوب کے قدموں سے تمہارا ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا، اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر دے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے بتایا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا اور میرے محبوب کی کبھی بے احترامی نہیں کرنی، میرے رسول کی کبھی احترام میں کمی نہیں کرنی۔ اگر کمی کی تو کیا ہوگا؟ کمی کی تو پھر بھی اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر دے گا۔ پھر اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے نا سامعین محترم، اب جس کے متعلق مصطفیٰ نے کہا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں،
نہیں، ابھی بھی پیچھے والے سوچ رہے ہیں میں نے جملہ کیا کہا ہے. جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے یہ کہا، مثلا علی کے متعلق کہا علی منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یعنی نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر کسی مقام پر بھی تم نے علی کے قدم سے آگے قدم بڑھایا، اللہ تمہارے اعمال ضبط نہیں کرے گا، حبط کر دے گا. اللہ یا رسول اللہ یا علی. بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ اگر اس کسی مقام پر تم نے حسین کے قدم سے قدم آگے بڑھایا، اچھا یہاں بات قدم تک نہیں محدود کی اللہ نے. پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. دوسری آیت میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خدا کی قسم کیسا کریم ہے خدا، آل محمد کی عزت اس سے بڑھ کر بیان ہی نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا اے لوگو خیال رکھنا، کبھی میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. کبھی میرے رسول کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا اے ایمان والو خبردار میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا جیسے اپنوں کو پکارتے ہو. سورہ مبارکہ حجرات پہلی 3 آیتیں جا کر گھر میں پڑھنی ہیں، پڑھ کر پھر سیت کو دعا دینی ہے. اگر بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس گھر کے آداب بیان کیے کہ اگر اس دروازے پہ آنا ہے تو فقط شریعت نہیں لینی، شریعت بعد میں لینی ہے، احترام پہلے کرنا ہے. اگر اس گھر کا تم احترام نہیں کر سکتے، عزت نہیں کر سکتے، توقیر کا خیال نہیں رکھ سکتے، تو پھر اگر تم شریعت لوگے بھی تو شریعت مڑ کے تم پر لعنت کرے گی. بات میری پہنچی نا؟ اب اللہ نے دین بنا دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر تسلسل کے ساتھ یہ دین چلا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دین وہی تھا، شریعت میں تبدیلی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دین کا اصول وہی تھے، شریعت میں تبدیلی ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی دین کے اصول وہی تھے، شریعت میں ضرورت کے مطابق تبدیلی ہوئی. محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا، دین وہی تھا، شریعت میں تبدیلی ہوئی. اب شریعت ہو گئی، شریعت بھی کامل ہو گئی، دین بھی کامل ہو گیا. اس وقت تک لوگوں کو خدا کی قسم حقیقی دین سمجھ ہی نہ آتا کہ اگر قرآن میں اکمال دین کی آیت نہ ہوتی. میں جملہ سمجھا نہیں پایا ہوں. خدا دیکھیں نا، اللہ نے لفظ استعمال، پہلا لفظ اگر آپ کے ذہن میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے. میں نے کہا پروردگار اکمال دین کی آیت نازل کر کے تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ تو جواب اللہ نے یہ دیا، اس لیے ان کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک، اور محمد رسول اللہ کی دعوت ذوالعشیر سے لے کر غدیر تک دین تھا، کامل نہیں تھا. پہلا جملہ بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. دین تھا لیکن کامل نہیں تھا. دین تھا پسندیدہ نہیں تھا. پتہ نہیں میں جملہ سمجھا پا رہا ہوں. دین تھا لیکن پسندیدہ نہیں تھا. دین تھا، نعمتیں تھیں لیکن تمام نہیں تھیں. پتہ نہیں اس جملے کی آپ نے قدر کی ہے یا نہیں. نعمتیں تھیں لیکن تمام نہیں تھیں. یہ نعمتیں کب تمام ہوئیں؟ یہ دین کب کامل ہوا؟ یہ دین کب پسندیدہ بنا؟ میری بات یعنی خدا تلاش کرنے والوں کو خدا نشانیاں بتاتا ہے نا، کہ اگر اللہ کے دین کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر دیکھو میں نشانیاں بتا رہا ہوں. اب اللہ نے وہاں سوال کیا، یہاں اللہ کہہ رہا الیوم اکملت لکم، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور ہے اس آیت کا، الیوم یئس الذین کفروا، آج وہ دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گئے. خدا کی قسم یہ اتنا خوبصورت جملہ نا، آج وہ دن ہے جس دن کافر مایوس ہو گئے. یعنی اگر اپنے دین کا موازنہ کرنا چاہتے ہو نا کہ میرے پاس حقیقی دین ہے یا نہیں،
یہ جملے، اس جملے کو جوانوں سے میں خاص طور پہ توجہ چاہوں گا اس جملے پہ. اگر چاہتے ہو کہ جو دین تمہارے پاس ہے اس کو چیک کرنا چاہتے ہو کہ اللہ کا پسندیدہ ہے یا نہیں، کامل ہے یا نہیں، اس میں نعمتیں تمام ہیں یا نہیں، تو بس پہلی چیز یہ دیکھنا، الیوم یئس الذین کفروا، جو دین تمہارے پاس ہے اس دین سے کافر مایوس ہیں یا خوش ہے؟ اس دین سے کافر مایوس ہے یا اس دین سے کافر خوش ہے؟ اگر امریکہ سعودیوں کے دین سے خوش ہو اور ایرانیوں کے دین سے خائف ہو تو سمجھ لینا جس دین سے امریکہ خوش ہو وہ اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے کافر مایوس نہیں ہے. اور جن کے مقابلے میں کافر کھڑے ہوئے نظر آئے پھر پہچان لینا اس زمانے میں بھی حقیقی دین انہی کے پاس ہے. یا رسول اب تلاش کرنے والوں کے لیے نشانی بنائی، فرمایا الیوم اکملت لکم، آج وہ دن ہے جس دن میں نے دین کو کمال بخش دیا. میرے اللہ کس چیز سے ہے؟ کہا اس لیے کہ آج کے دن میں نے دین کو محافظ عطا کر دیا. آج کے دن میں نے دین کو محافظ عطا کیا. پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے ساری نعمتیں تمام کر دی. آج میں نے ساری نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہتے ہیں آج یہ دن اللہ کا پسندیدہ دین قرار دیا. اچھا کس دن؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ غدیر کی بات ہو رہی ہے نا. جب من کنت مولا کا اعلان ہوا تو اس کے فوراً بعد یہ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی اور اس پہ شیعہ سنی سب کا ایمان ہے. تو اگر ایمان سب کا ہے تو پھر ماننا پڑے گا تمہیں، پھر تمہیں جان لینا چاہیے کہ اگر ایمان رکھتے ہو کہ غدیر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی تو پھر ایک ہے اسلام اور ایک ہے اسلام کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل. اگر اسلام تمہارے نماز روزے اصول و فروع کا نام ہے تو اس اسلام کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد. اگر اسلام اصول و فروع کا نام ہے تو اس اسلام کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کا نام علی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک اسلام میں نماز آ گئی تھی، روزہ آ گیا تھا، حج آ گیا تھا، زکوٰۃ آ گئی تھی، امر بالمعروف آ گیا تھا، نہی عن المنکر آ گیا تھا، خیرات کرنا سکھا دیا تھا، صدقہ دینا سکھا دیا تھا. فقط دیا ہی نہیں جاتا، صدقے والے بھی بتائے اور یہ بھی بتایا کن پر حرام ہے. پتہ نہیں جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے بات کو گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. صدقہ کھانے والوں کا بھی بتایا کہ صدقہ کھلانا کن کو ہے اور یہ بھی بتایا کن پر حرام ہے. اس لیے تو ہمارے برادران اہل سنت میں جو جید علماء ہیں نا وہ لکھتے ہیں 5 چیزوں میں اہل بیت رسول رسول خدا کے ساتھ شریک ہیں اور ان میں سے پہلی چیز فرماتے ہیں رسول اور آل رسول. جس طرح رسول پاک اور طاہر ہیں اسی طرح رسول کی آل بھی پاک اور طاہر ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد میں جب سب کے دروازے بند کروا دیے ایک علی کا دروازہ کھلا رکھا تو اس دروازے سے فقط علی ہی نہیں آتے تھے، اسی دروازے سے مسجد میں سیدہ بھی آتی تھی، اسی دروازے سے حسن بھی آتے تھے، اسی دروازے سے حسین بھی آتے تھے. یہ ان کا ہر وقت ہر لمحہ ہر وقت مسجد میں آنا اور باقیوں کو روک دینا اس بات کی دلیل ہے جہاں جس مقام پر جیسے رسول جا سکتے ہیں وہاں آل جا سکتی ہے. تو ہاں پہلی چیز جو مشترک قرار دی، رسول کے ساتھ آل کو شریک قرار دیا. یہ جملے میں نے نہیں لکھے،
میرے پاس ابھی بھی عظمت اہل بیت مولانا مقصود احمد مدنی صاحب کی میری گاڑی میں پڑی ہوئی ہے، اگر دیکھنا چاہیں۔ دوسرا جملہ لکھتے ہیں جس طرح اللہ نے رسول پر صدقہ حرام کیا اسی طرح آل پر بھی صدقے کو حرام رکھا۔ جملہ کو ذرا غور کیجئے جملے پہ، جس طرح رسول پر صدقہ حرام رکھا اسی طرح رسول کی آل پر بھی صدقے کو حرام قرار دیا۔ میں نے کہا کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم تو اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و تکریم کرتے ہیں، جب عزت و تکریم کرتے ہیں تو پھر اگر آل کی عزت و عظمت نہیں ہے تو پھر آل کو اصحاب کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح اصحاب صفہ صدقہ کھا سکتے ہیں، جملے کو بدل کے کہوں جس طرح اصحاب صفہ صدقے پہ پل سکتے ہیں۔ نہیں سمجھا پایا جملے کو؟ جس طرح السلام علیکم، جس طرح اصحاب صفہ صدقے پہ پل سکتے ہیں اس طرح آل کے لیے بھی حلال قرار دیتا۔ کہا یہ اگر ان جیسی ہوتی، ہائے ہائے جملہ، اگر یہ آل بھی ان جیسی ہوتی تو ان کے لیے بھی حلال قرار دیتا۔ یہاں مولانا مقصود احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں یہ آل پر صدقہ حرام، رسول پر صدقہ حرام کر کے اللہ نے بتایا یہ آل ہے، اصحاب نہیں۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا مقام وہ بیان کرتے ہیں اللہ نے نماز پر جس طرح محمد پر درود رکھا اسی طرح آل پر بھی ساتھ رکھا۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھے اور درود فقط محمد پر پڑھے آل پر نہ پڑھے اللہ پھر بھی منہ پر مارتا ہے۔ اگر کوئی آل پر پڑھے نبی پر نہ پڑھے اللہ پھر بھی منہ پہ مارتا ہے، تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے اسلام کی وہ عظیم عبادت جس عبادت کے اوپر ساری عبادات کی قبولیت کا انحصار ہے۔ اور یہ جملہ میں نہیں کہتا، معصوم فرماتے ہیں قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، وَإِن قُبِلَ قُبِلَ مَا سِوَا وَإِن رُدَّ رُدَّ مَا سِوَا۔ اگر نماز قبول ہوئی تو ساری عبادتیں قبول، اگر نماز رد ہوئی تو ساری رد۔ اسی نماز میں اللہ نے درود رکھ کے، اس درود میں اللہ نے قیامت تک فیصلہ کن جملے رکھے۔ کہا نبی پر پڑھو گے آل کو نکالو گے پھر بھی منہ پہ ماروں گا، اگر نبی کی آل پر پڑھو گے نبی کو درود سے نکالو گے پھر بھی منہ پہ ماروں گا۔ میں نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جس عبادت پر اللہ کے پورے دین کا انحصار ہے، وہ عبادت جو مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ عبادت جو اسلام کا ستون ہے، اگر وہ آل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو باقی عبادات کیسے قبول ہوں گی؟ بات پہنچ کی نا؟ بس نتیجہ آگے لکھتے ہیں مولانا مقصود احمد مدنی صاحب۔ اس کے بعد اگلی چوتھا جو فرق لکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ نے رسول پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح رسول کی آل پر بھی حرام ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ذرا ذہن میں رہے آیت، میں بالکل اپنے موضوع سے باہر نہیں نکلا، موضوع کے اندر رہ کر بس نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے خسارے کا نام ہے جہنم، فائدے کا نام ہے جنت۔ اور اللہ نے مولانا مقصود احمد مدنی صاحب فرماتے ہیں یہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ آل کو جوڑ کے رکھا لیکن اصحاب کی گارنٹی نہیں دی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، ڈر کے نہیں، خوف سے نہیں، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ آل کو ساتھ رکھا، جس طرح نبی پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا اسی طرح نبی کی آل پر بھی اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے کر دنیا کو بتایا کہ جنت کے مالک اور ہوتے ہیں، طالب اور ہوتے ہیں۔ بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ وقت نہیں، آغا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آخری جملہ کہا پانچویں چیز، جس طرح نبی سے مودت واجب رکھی اسی طرح نبی کی آل سے بھی مودت کو واجب رکھا۔
جس طرح نبی کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا، اسی طرح نبی کی آل کی مودت کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا۔ اب یہاں پر آ کر میں تمام امت مسلمہ کے بارگاہ میں دست بستہ کہتا ہوں، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگانے والوں، علی ولی اللہ کو بھونکنے والوں، عزاداری سیر شہداء علیہ السلام کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرنے والوں، ہم آؤ ہمارے پاس بیٹھو، بیٹھ کے ہمیں بتاؤ ہمارا کون سا عمل ہے جو رسول اور آل رسول کے حکم کے خلاف ہے، کون سا ہمارا عمل ہے۔ ارے ہم اگر اس دین کو قبول کرتے ہیں جس میں ولایت علی ہے تو مرضی سے نہیں، غدیر کی وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ بات نتیجہ دے دیا میں نے آپ کو۔ سامعین کیوں؟ اس لیے کہ جو دین تھا لیکن کامل نہیں تھا، نہیں جملے کو بدل رہا ہوں، دین تھا لیکن دین میں کمال نہیں تھا۔ اور کمال کب پیدا ہوتا ہے؟ کمال تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو اور خطرات میں اپنے وجود کو باقی رکھ سکے۔ ارے دین تھا لیکن دین کو خطرات سے بچانے والا نہیں تھا۔ غدیر میں اللہ نے دین کو خطرات سے بچانے والے محافظ کا اعلان کروا کر قیامت تک دنیا کو بتا دیا۔ آج اعلان کروا رہا ہوں، قیامت تک جب بھی کوئی خطرہ ہوگا یا میدان میں علی نظر آئے گا یا آل علی نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ یعنی کون نظر آیا ہے جب دین کے اوپر خطرات کے بادل منڈلائے ہیں؟ یہ جملہ میرا نہیں ہے، بابا ریاض حسین شاہ رتوال کا جملہ ہے، اور میں کبھی بھی ممبر سے خیانت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ یہ جملہ ان کا ہے، انہی کی زبانی نقل کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم علماء ذاکرین کے دشمن نہیں ہیں۔ ذاکر اہل بیت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم اس ذاکر اہل بیت کی کیا عظمت اور شان بیان کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، جو نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، جو حسین کے ذکر کو عام کر رہا ہے، یعنی اللہ کے وعدے کی تکمیل کا جو ذریعہ بن کے دنیا میں حسین کا ذکر عام کرے، اس کو حسین کا ذاکر کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی ذاکرین اپنے مکتب اہل بیت علیہ السلام کے، چلو میں یہ نہیں، میں اور بھی ریلیکسیشن تھوڑی سی دے دیتا ہوں جبکہ میرے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ممبر حسین سے اللہ کے دین کا اگر احیا نہیں کر سکتے، کم از کم تمسخر نہ اڑاؤ۔ ان کے خلاف ہیں جو تمسخر اڑاتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ آ کر ممبر پہ کہے نمازیں تو شمر نے بھی بہت پڑھی تھی، اگر ممبر سے اگر کوئی جملہ یہ کہ نمازیں تو شمر نے بھی بڑی پڑھی تھی، تجھے شمر والی یاد ہے یا حسین والی؟ تو نے کون سی یاد کرنی ہے؟ تو یہ بات کہہ کیسے سکتا ہے؟ تیرا پہلا امام سر سجدے میں ضربت لگتی ہے۔ جس امام کا تو ساری زندگی ماتم کرتا ہے، ان کا سر سجدے میں قلم ہوتا ہے۔ تجھے حسین کا سجدہ، تو شمر کے سجدے کو یاد کر رہا ہے؟ تجھے تو حسین کا سجدہ یاد کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں یاد کر سکتا تو کم از کم کربلا والوں کے پاس آ۔ کیا کہا جب سورج ڈھلنے لگا تو ایک عاشق حسین نے کہا مولا سورج ڈھل رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں، زندگی کی آخری نماز مولا آپ کے پیچھے پڑھیں۔ یہ شمر والے لشکر سے آواز آئی تھی یا حسین کے لشکر سے؟ حسین کے لشکر سے آواز آئی تھی نا۔ بس ہم ہر اس ذاکر کے قدموں کی خاک ہیں جو حسین کے بچائے ہوئے دین کا تمسخر نہ اڑائے، خوبصورت ذکر کرے، رسول آل کی عظمت بھی بیان کرے، ان کی مصیبت بھی بیان کرے۔ وہ ذاکر ہمارے سر کا تاج ہیں۔ خلاف ان کے ہیں جو اس منبر پر آ کر قوم کے عقائد بگاڑیں، قوم کے درمیان ولایت کے نام پر تفریق پیدا کریں،
یا حلالی حرامی کے رشتے فتوے بانٹیں؟ کس نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ میرے چھٹے امام ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک شخص امام کے پیچھے پیچھے، امام کا چاہنے والا جا رہا تھا، اس کا ایک چاہنے والے کا ایک غلام تھا جو مسلمان نہیں تھا، اس کو کسی کام سے بھیجا، وہ تھوڑی دیر آنے میں دیر ہو گئی، اس کو امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ امام کا چاہنے والا، جیسے غلام تھوڑی سی دیر سے آیا اس نے غلام کو کہا حرامی، اس نے اپنے غلام کو جو کافر غلام تھا اس کو کہا حرامی، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا، چھٹے امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہا تجھے کس نے اختیار دیا تو اس کی ماں کی گالی دے؟ کہا مولا یہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ امام نے فرمایا کیا اس کے مذہب میں شادی کے کوئی قانون نہیں ہے؟ کہا ہیں۔ کہا پھر جس مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے اس مذہب کے مطابق اس کی ماں باپ نے رشتہ قائم کیا ہے نا، تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ کہہ کر اس شخص کو کہا آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ کبھی اس ایک جملے پہ تعلق توڑ دیے چھٹے امام نے، 20 سال کی رفاقت کا ایک جملے پہ۔ تو مجھے انصاف سے آل محمد کے چاہنے والوں بتاؤ، جب آپ اس ممبر پہ کوئی میں کھڑا ہو کر کہوں حرامی بولے گا، حرامی چپ رہے گا، حلالی بولے گا، اور یہ عقیدہ بھی رکھوں کہ سیدہ بھی مجلس میں بیٹھی ہیں، علی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، امام زمانہ بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ثانی زہرا بھی مجلس میں بیٹھی ہیں، کیا کہہ رہا ہے تو معصوم کے سامنے؟ تمہارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس فرش عذاب پہ کوئی ایسا آ ہی نہیں سکتا، یہ آ ہی نہیں سکتا۔ تفریق نہ پیدا کریں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اس وقت قوم کو وحدت کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ ساری یزیدیت یلغار کر کے تشیع کے مقابلے میں حکومتی مشینری کے ساتھ، انٹرنیشنل مشینری، انٹرنیشنل و نیشنل حکومتی مشینری سمیت اس وقت تشیع کے خلاف سربستہ ہو چکے ہیں۔ یہ جو آگے آپ کو زبانیں دراز ہوئی نظر آتی ہیں، یہ بے اختیار زبانیں ہیں، ان کو کوئی چابی دیتا ہے تو یہ بولتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ اور چھپے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر آپ نے ان زبانوں کو بند کروانا ہے نا تو ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہونا، ان کی حیثیت نہیں ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں، ان کو پہچاننا ہے جو ان کو چابی دے کے سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر ان سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ سازشیں تب مقابلہ ہو سکتا ہے جب اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، اور پھر فقط پرچم عباس کو سر بلند کر کے اس کے نیچے اکٹھے ہو کر یزید کے مقابلے میں میدان میں آئیں۔ اور انشاءاللہ اس اربعین پہ ہم سب نے اس پیغام کو اپنے گلی کوچے بازار میں پہنچانا ہے، مائیں بہنیں بچے بزرگ سب انشاءاللہ اس اربعین پہ ان تمام سازشوں کے مقابلے میں سیاہ لباس پہن کر، حسینیت کی وردی پہن کر انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں جن تم مسل دو گے، بلکہ اگر یہ سارے گھروں سے نکل جائیں گے تو ان کے قدموں کے نیچے تم خود ہی مسلے جاؤ گے۔ بڑا مشکل بچایا ہے دین آل رسول نے، تفصیل سے مصائب آغا صاحب پڑھیں گے، بس میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں عزاداروں۔ یہ مجلس چہلم ہے، 2 جملے اگر سمجھ آ جائیں رونے کے لیے کافی ہیں۔ ایک 12 محرم کو زینب کا حسین کی لاش پہ آنا، اور 1 سال کی اسیری کاٹ کر پھر زینب کا حسین کی قبر پہ آنا۔ آیت اللہ رضوان جوادی عاملی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، میں بس 2-3 جملے لمبا نہیں پڑھوں گا مصائب۔ جب 11 محرم کو آئی ہے نا، بہنیں جب آتی ہیں لوگ کہتے ہیں لوگوں ہٹ جاؤ، بہن ملنے کے لیے آئی ہے بھائی سے، آ کر کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ گرا دیتی ہیں، پہلے پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے، پھر رخساروں پہ بوسہ دیتی ہے، پھر بھائی کے چہرے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، او میری ماں جایا، او میرے دل کا چین۔ عزادارو خدا کی قسم زینب بھی آئی تھی،
آئی تھی 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے پر، لیکن جس انداز میں زینب آئی ہے قیامت تک شیعان حیدر کرار کے لیے رونے کے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی بہنوں کو بھائی کے لاشے پہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ نہیں لایا جاتا، اللہ کی قسم زینب کو لایا گیا ہے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر اگر روایت تمہیں سمجھ نہیں آتی نا تو اس کو اس انداز میں سمجھ لینا، انشاءاللہ گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ عزیزدارو، ایک بہن کافر بہن تھی، خیبر جب فتح ہوا نا صفیہ گرفتار ہوئی، بلال لے کر بارگاہ رسالت میں آ رہے تھے، بلال نے صفیہ کو وہاں سے گزارا جہاں مرب کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ صفیہ کافرہ تھی، جب اپنے بھائی کافر کا لاشا دیکھا نا بلال سے کہا بلال تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے بھائی کا ماتم کرنے دے۔ عزیزدارو، بلال نے چھوڑ دیا، چونکہ اسلام ہے نا، مسلمان ہے، دل میں رحم والا دل ہے، چھوڑ دیا بلال نے۔ صفیہ گئی اپنے بھائی کا جی بھر کے ماتم کیا، جب ماتم کر چکی نا پھر بلال لے کر بارگاہ رسالت میں گئے۔ رسول خدا نے جناب صفیہ کے رخساروں کا بدلا ہوا رنگ دیکھا، آنکھیں سرخ دیکھی، حالات پریشان دیکھے۔ پہلا سوال بلال سے کیا، بلال کوئی تو نے ظلم تو نہیں کیا؟ جملہ نہیں سمجھ آیا؟ تیری اپنی قسمت ہے، میں لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا۔ جو بلال تو نے کوئی ظلم تو نہیں کیا صفیہ پر؟ دس بستہ کہتے یا رسول اللہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ کہا پھر صفیہ کے رخساروں کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ اس کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ بلال رو کے کہتے یا رسول اللہ جب میں مقتل سے گزر رہا تھا اس کو بھائی کا لاشا نظر آیا، اس نے مجھ سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہو کر منہ پیٹا تھا، اس لیے رخساروں کا رنگ۔ رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بلال کوئی بہنوں کو بھی بھائیوں کے لاشوں پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، بلال کوئی بہنوں کو بھی اس طرح بھائیوں کے لاشوں پہ لاتا ہے؟ یادداروں میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کافر بہن تھی، کافر کے بھائی کے لاشے پہ آپ برداشت نہیں کر سکے۔ یا رسول اللہ آپ کی نواسی زینب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پشت ناکہ پہ بٹھا کر اس جگہ سے گزاری گئی جہاں حسین کا لاش۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ کہا میں کہوں گا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آئی ہے، بی بی اتر گئی، میں چھوڑ دیا مضمون، بی بی اتری بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، علماء نے لکھا ہے بی بی نے اپنی کوہنیوں سے حسین کی لاش سے پتھر ہٹانا شروع کی۔ اب جب پتھر ہٹا چکی، مجھے نہیں پتا بی بی نے کس حالت میں حسین کے وجود سے تیر چننا شروع کیے۔ میں کہتا ہوں زینب تیری اپنی قسمت ہے، کبھی حسن کے جنازے سے تیر چنتی ہے، کبھی حسین کے لاشے سے تیر چنتی ہے۔ بس جب تیر چن چکی نا، اب جو علماء نے حالت لکھی ہے، حسین کی دائیں کی پسلیاں بائیں مڑی ہوئی تھی، بائیں کی پسلیاں دائیں مڑی ہوئی تھی۔ زینب نے اپنے بھائی کا سر تلاش کرنا شروع کیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ تیری اپنی قسمت۔ بی بی نے، بہن بھائی کے سر پہ بوسہ دیتی ہے نا، بہن نے اپنے بھائی کے سر تلاش کرنا شروع کیا۔ زینب کو سر نہیں ملا۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ہماسہ عرفان لکھے زینب جھکتی گئی، جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پر زینب نے اپنے لب رکھا۔ بڑی دیر تک زینب حسین کے کٹے ہوئے گلے کو چومتی رہی۔ چومتے چومتے اچانک بی بی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ اپنے بھائی کو بلند کرنا شروع کیا، اور اتنا بلند کیا، اتنا بڑا حسین اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کٹ کٹ کے کہ زینب نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آؤ میرا ماجایا حسین، آؤ علی کا چین حسین، انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیا تو ہی میری ماں زہرا کا بیٹا ہے؟ کیا تو ہی میرے بابا علی کا چین ہے؟ یہ جملہ کہہ کر زینب چلی گئی۔ 1 سال کی اسیری زینب نے گزاری۔ اب حالت کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں حالت یہ ہے کہ زینب کا لباس بوسیدہ ہو چکا ہے، نظر زینب کی جاگنے کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر زینب کی جھکی ہوئی ہے، چہرے کی اوپر جریاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس حالت میں قید سے رہائی کے بعد زینب آئی ہے حسین کی قبر پر چہلم منانے کے لیے۔ جب یہ جملہ کہا ہوگا جناب زینب نے بھائی حسین
اپنی بہن کا سلام قبول کر، بھائی اپنی نسل مکائیاں، میرے نانے کا دین بچائیاں۔ یہ جملہ جب کہا ہوگا ایک مرتبہ قبر سے بھی یہی آواز آئی ہوگی، ارے میری بہن زینب کے بال سیاہ تھے، کمر سیدھی تھی، چہرے کا رنگ رونق بخش تھا، انت اختی زینب، کیا تو وہی مدینے والی زینب ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.